السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از واٹر ٹیبل ڈیپلیشن، یا جسے ہم اسکیرسٹی آف واٹر بھی کہتے ہیں. یعنی جو پانی کی قلت ہو رہی ہے آج دنیا کے مختلف حصوں میں. تو ڈیپلیشن آف واٹر جو ہے، ڈیپلیشن آف واٹر ٹیبل یا اسکیرسٹی آف واٹر، اس کی وجوہات کیا ہیں، کازز کیا ہیں اس کے. تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو گراؤنڈ واٹر ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے والا ہے، اس کی قلت ہو رہی ہے. دس از بیکاز اٹ از بینگ یوزڈ ایٹ اے فاسٹر ریٹ دین اٹ از بینگ رینیوڈ بائی دا نیچرل پروسیسز. اس کی خاص وجہ یہ ہے جس حساب سے یہ رینیو ہو رہا ہے نیچرل پروسیس کے ذریعے، اس سے زیادہ جو اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس کا جو زیادہ ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اس پانی کا. اس کی کچھ وجوہات ہیں جن میں جو ہیومن پاپولیشن کا بڑھنا ہے، انڈسٹریز کا بڑھنا ہے، اور ایگریکلچرل یوز ہے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں انکریز ان پاپولیشن. تو جب آبادی بڑھتی ہے یہ پانی کے لیے ایک گریٹر ڈیمانڈ پیدا کرتی ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کنسٹرکشنز کے لیے، مکان بنانے کے لیے، دکانوں میں، آفیسز میں، انڈسٹریز میں، روڈز پہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے اوور یوز آف واٹر ہو جاتا ہے. تو واٹر ریسورسز جو ہیں اس طرح ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اور پانی کی قلت ہو جاتی ہے. دوسرا جو ہے دیٹ از انکریز ان انڈسٹریز. تو وہ انڈسٹریز جو تھرمل پاور کے ساتھ، ٹیکسٹائلز کے ساتھ، پیپر کے ساتھ، کیمیکلز یا میٹلز کے ساتھ وابستہ ہے، وہ بہت زیادہ ہیوج کوانٹٹی میں پانی کا استعمال کرتے ہیں. تو اس سے بھی جو ہے پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. سو دا یوز آف واٹر ایز اے کولنٹ ان انڈسٹریز اینڈ فار واشنگ کازز سکیرسٹی اینڈ لیڈس ٹو پولوشن آف واٹر سورسز. اور اس وجہ سے جو ہے اس سے سکیرسٹی آف واٹر بھی انڈسٹریز کی وجہ سے ہوتا ہے اور پولوشن آف واٹر بھی ہوتا ہے. اینڈ دین دیر آر ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز. تو جیسا کہ جانتے ہیں آپ، آج کل فارمرز جو ہیں وہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں گراؤنڈ واٹر استعمال کرتے ہیں ٹیوب ویلز کے ذریعے فصلوں کے لیے. So uncontrollable increase in the number of tube wells in a region will deplete groundwater in the near future, leading to acute water shortage. تو یہ جب پرٹیکولر کوئی علاقہ ہوگا جہاں پر بہت زیادہ ٹیوب ویلز کھودے جائیں گے یا ٹیوب ویلز سے پانی نکالا جائے گا، تو اس ایریا کا، اس پرٹیکولر ایریا کا، اس جگہ کا جو ہے واٹر ٹیبل وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے جو ہے اسکیرسٹی آف واٹر یا واٹر شارٹیج ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک کاز جو ہے اس کا اسکیرسٹی آف واٹر کا، دیٹ از ڈیفارسٹیشن. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پلانٹس جو ہے یہ زمین کو جو ہے جکڑے رکھتی ہے، ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایبزارپشن آف واٹر ان دا سوائل. یہ جو پانی جو ہے یہ زمین جو ہے وہ اس پانی کو ایبزارب کرتی ہے، جذب کر لیتی ہے. اور جب ہم ان پلانٹس کو کاٹتے ہیں، اپروٹنگ دیم، یا ان پلانٹس کو کاٹتے ہیں اور ان کی جو وہ اس ایریا میں یا زمین پر ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو یہ اپر لیئر جو ہے زمین کی، اپر لیئر جو اوپری تہ ہے زمین کی، تو یہ ایکسپوز ہو جاتی ہے اور اس طرح پانی سے یہ واش اوے ہو جاتی ہے، یہ دھل جاتی ہے یہ اوپر سے. تو اس سے بھی اس ریجن کا جو ہے، اس زمین کا جو ہے واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو ہے کم ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی جو ہے اسکیرسٹی آف واٹر پیدا ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے دیٹ از لو رین فال. تو ایسی جگہیں، ایسے علاقے جہاں پر بہت کم بارش ہوتی ہے یا بالکل بارش نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے جو پہلے سے ہی وہاں پر واٹر ٹیبل جو ہوتا ہے، جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ
کم ہوتا جاتا ہے. تو ایک اور ریزن جو ہے واٹر پولوشن کا دیٹ از کنٹمنیشن, دیٹ از واٹر پولوشن. تو واٹر پولوشن کیا ہے؟ کنٹمنیشن بائی ہارمفل کیمیکلز اینڈ لیکنگ سیپٹک ٹینکس کاز گراؤنڈ واٹر پولوشن, پولیوٹڈ واٹر از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. تو پولوشن کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس سے پانی کم تو نہیں ہوتا ہے, لیکن جو پانی ہے یوزیبل نہیں رہتا ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, دیٹ از ناٹ فٹ فار ڈرنکنگ. تو اب میتھڈس کیا ہیں, ایسے طریقے کیا ہیں جس سے ہم جو پانی ہے اس کو کنزرو کر سکتے ہیں, میتھڈس آف کنزرویشن آف واٹر. تو ایک تو ہے اس میں ہم اکنامک یوز کریں اس کا, یعنی پانی کا مناسب استعمال کریں. تو اس کے بعد جو ہے اس کے 2-3 میتھڈس جو ہے مین, یا اور بھی اس کے علاوہ کچھ ہیں جس سے ہم پانی بچا سکتے ہیں. تو پہلا جو ہے دیٹ از رین واٹر ہارویسٹنگ. تو رین واٹر ہارویسٹنگ کیا ہے؟ رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے یہ ہے بارش کا پانی جو ہے اس کا ہم استعمال کریں, اس کو ہم بچائیں. A lot of rainwater goes into streams, drains during the rainy seasons. This water can be conserved for use or to replenish the groundwater levels by the method of rainwater harvesting. تو اس کے لیے رین واٹر ہارویسٹنگ ایک پروسیس ہے. جو بارش کا پانی جو ہے اس کو جب بارش پڑتی ہے تو یہ نالوں میں بہتا ہے, ندیوں میں بہتا ہے, ڈرینز میں چلا جاتا ہے, تو ہم اس پانی کو جمع کر سکتے ہیں. رین واٹر ہارویسٹنگ کین بی ڈن بائی کلیکٹنگ رین واٹر فرام روف ٹاپس اینڈ اسٹورنگ ان دا ٹینکس. تو میتھڈ کیا ہے اس کا کہ جب بارش برستی ہے ہم اس کے لیے اسپیشلی واٹر ٹینکس ڈیزائن کی جاتی ہے. تو جو چھتوں سے آپ کے پانی نیچے آ جاتا ہے, جو بارش کا پانی آپ کے سین میں کلیکٹ ہوتا ہے, تو آپ اس کو اس ٹینک میں جمع کر سکتے ہیں. اینڈ دا واٹر کین بی یوزڈ فار ویریس ہاؤس ہولڈ پرپزز. تو بعد میں آپ اس پانی کو گھر کے مختلف کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ اپنے کچن گارڈن میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں, آپ واشنگ کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, بہت سارے کاموں کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے پھر ٹیوب ویلز کی یا انڈر گراؤنڈ واٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی. رین واٹر ہارویسٹنگ کین ریز دا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل آف دا ریجن. تو اس سے جو ہے اگر آپ رین واٹر ہارویسٹنگ ہو جاتی ہے تو اس سے جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے اس پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا, اس پر زیادہ اس کا زیادہ استعمال نہیں ہوگا. تو اس سے جو ہے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے اس ریجن کا بڑھ جاتا ہے. تو نمبر 2 از چیک ڈیمز. تو رین واٹر جو ہے یہ رین واٹر percolates into the soil only if it does not flow away quickly. تو رین واٹر جو ہے تبھی یہ زمین میں جذب ہوگا اگر یہ تیزی سے اوپر سے بہہ کر ندیوں میں نالوں میں نہیں چلا جائے گا. تو اس کو بچانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ واٹر کین بی پریونٹڈ فرام فلوئنگ اوے بائی کنسٹرکٹنگ چیک ڈیمز ان دا پاتھ آف اٹس فلو. تو چیک ڈیمز آپ جب بنائیں گے, ڈیمز جب بنائیں گے تو اس میں پانی کا ٹھہراؤ ہوگا, پانی جمع ہوگا, اور وہاں ایک تو پانی جمع رہے گا اور دوسرا اس علاقے کی زمین جو ہے وہ پانی کو جذب بھی کرے گی. نمبر 3 is drip irrigation. The drip irrigation system supplies the required amount of water only around the roots. Since water is supplied drop by drop, water loss through evaporation and runoff is prevented, thus saving water. تو ڈرپ اریگیشن جو ہے یہ ہم اپنے فارمز میں استعمال کر سکتے ہیں, یہ اپنے کچن گارڈن میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے فصلوں کو سیراب کرتے ہیں تو ہم ایک دم اس میں پانی لگاتے ہیں. تو ڈرپ اریگیشن سے روٹس کے قریب جو ہے واٹر ڈراپس اتنا ہی پانی چلا جائے گا جتنا روٹس کو ضرورت ہوگا, تو اس سے زیادہ اس میں پانی نہیں چلایا جائے گا. اس سے بھی آپ واٹر جو ہے سیو کر سکتے ہیں. A huge amount of potable water is lost during the distribution of water because of leakage of the main water pipelines. Fixing these leakages can save a lot of water from going into the drains. تو اسی طرح جو ہے ہمارے پاس پورٹیبل واٹر جو ہے اس کا ایک ہیوج اماؤنٹ ایسے لاس ہوتا ہے کہ جو ہم پائپ لائن بچھاتے ہیں تو اس میں بہت ساری لیکیج ہو جاتی ہے. اگر ان پائپس کو ریپلیس کیا جائے, پرانی پائپس کو, یا ان جو لیکڈ پائپس ہیں ان کو ریپیئر کیا جائے, تو اس سے اس پورٹیبل واٹر کو ہم بچا سکتے ہیں. جو پینے کا پانی, صاف پانی ہے, اس کو بچا سکتے ہیں. Care should be taken by not to pollute the lakes and ponds by using them for washing clothes, bathing animals and other human activities. تو اسی طرح ہمیں احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم جو اپنے تالاب ہیں ان کو گندا نہ کریں, اپنے جو چشمے ہیں ان کو گندا نہ کریں, ان میں کپڑے نہ دھوئیں, انیملز جو ہے ہمارے ہیں ان کو وہاں پر نہ نہائیں, یا کوئی ایسی ہیومن ایکٹیویٹی وہاں پر نہ کریں جس سے وہ پانی گندا ہو اور وہ استعمال کے قابل نہ رہے.
Another simple and effective method to reduce the usage of water is by recycling the water from industries and using it for horticulture purposes. اور ایک اور اس میں سمپل اور افیکٹو یوز جو ہے واٹر کنزرویشن کا وہ یہ ہے کہ جو واٹر ہم ریسائکل کریں گے انڈسٹریز سے جو پانی نکلتا ہے تو وہ ہم ریسائکل کر کے اس کو ایگریکلچرل پرپز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک اسکیرسٹی اینڈ کنزرویشن آف واٹر. تو ہوپ یو انجوائڈ دس لیسن. تھینک یو ویری مچ.